خلافت عباسیہ میں قبیلہ شیبان کا ایک آدمی بادشاہ کے پاس ایک نہایت ہی رازدارانہ کار منصبی انجام دیا کرتا تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ روزانہ صبح سے دوپہر تک بازار میں جا کر گھومتا پھرتا اور وہاں لوگوں کی چہمگوئیاں اور ان کی جو کچھ سرگرمیاں ہوتیں ان کی رپورٹ تیار کر کے اس پر اپنی مہر لگاتا اور اسے اپنے افسر کے پاس بھیجتا۔ پھر وہ افسران رپورٹوں کو ترتیب دے کر بادشاہ کے روبرو پیش کرتا۔ ایسا اس لیے کیا جاتا کہ ملک کے اندر امن و امان برقرار رکھا جا سکے۔ ایک مرتبہ رپورٹ لکھنے والا یہ آدمی اپنی کسی سخت ضرورت کے پیش نظر مشغول ہو گیا اور بازار پہنچ کر رپورٹ نہ لکھ سکا۔ بعد میں بازار میں ہونے والی چہمگوئیوں اور ان کی سرگرمیوں کے متعلق جو کچھ سنا آ کر ضبط تحریر میں لایا اور سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر رپورٹ تیار کر کے اس پر اپنی مہر لگا دی۔ پھر اپنے کم سن بھتیجے کو آواز دی جس کا نام احمد تھا اور اسے پوچھا، اے احمد، کیا تجھے اس افسر کا دفتر معلوم ہے جو روزانہ مجھ سے رپورٹ وصول کرتا ہے؟ بچے نے جواب دیا، جی ہاں مجھے معلوم ہے۔ چاچا نے کہا، آج میری یہ رپورٹ لے جا کر افسر کے پاس جمع کرا دو، میں نے اس پر مہر ثبت کر دی ہے، اور افسر سے کہہ دینا میرے چچا اچانک کسی مصروفیت میں پڑ گئے ہیں اس لیے آج وہ حاضر نہیں ہو سکے، لہٰذا انہوں نے یہ رپورٹ میرے ہاتھ بھیجی ہے۔ بچے نے اپنے چاچا سے رپورٹ لی اور شہر کے بیچ والی سڑک سے امن و امان کے افسر کے دفتر کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن قبل اس کے کہ وہ اپنے چچا کی رپورٹ کے اوراق افسر کی خدمت میں پیش کرتا، اسے یاد آیا کہ چچا نے رپورٹ کے اوراق بغیر تاریخ لکھے ہی حوالے کر دیے ہیں۔ چنانچہ بچے نے خود تصرف کر کے اس میں تاریخ درج کر دی۔ ابھی وہ بچہ آگے کی طرف قدم بڑھا ہی رہا تھا کہ اس کا گزر راستے میں ایک نہر کے پل پر سے ہوا۔ بچے کے ذہن و دماغ میں خود بخود یہ باتیں آنے لگیں، اے احمد، تو اگرچہ ایک چھوٹا بچہ ہے لیکن تجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تیرے چچا کا یہ فعل شرعاً کیسا ہے۔ تیرے چچا بازار میں ہونے والی لوگوں کی چہمگوئیاں اور ان کے کاموں کی تفصیل لکھ کر افسر کو پہنچاتا ہے، جو کہ شریعت کی نگاہ میں ایک حرام کام ہے، کیونکہ یہ بھی جاسوسی کی ایک قسم ہے، اور جاسوسی سے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اور جاسوسی مت کیا کرو۔ لہٰذا اے احمد، تو بھی تو ایک ممنوع فعل کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کام میں دوسرے کا تعاون کر رہا ہے جس کام سے قرآن نے روکا ہے۔ بچے کے دل میں آنے والی باتوں نے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور اس نے فوراً اپنے چاچا کی دی ہوئی رپورٹ نہر میں پھینک دی اور واپس گھر آ گیا۔ جب امن و امان کے افسر کے پاس رپورٹ پہنچنے میں تاخیر ہوئی تو اس نے اپنے آدمیوں کو اپنے رپورٹر کی خدمت میں بھیجا کہ آخر بات کیا ہے کہ رپورٹ نہیں پہنچ سکی۔ جب افسر کے کارندے رپورٹر کے پاس پہنچے تو اس نے انہیں بتایا کہ میں نے اپنے احمد نامی بھتیجے کے ذریعے رپورٹ افسر کے پاس بھیج دی تھی۔ یہ سن کر افسر کے کارندے بچے کے پاس آئے اور اس سے پوچھا، تمہارے چچا نے جو رپورٹ افسر تک پہنچانے کے لیے دی تھی وہ کہاں ہے؟ بچے نے جواب دیا، وہ تو میں نے نہر میں پھینک دی۔ یہ سنتے ہی افسر کے کارندے تعجب اور خوف سے چیختے ہوئے بول اٹھے، کیوں؟ کس وجہ سے تم نے رپورٹ نہر میں پھینک دی؟ کیا بات ہے؟ بچے نے جواب دیا، کیونکہ یہ فعل شرعاً حرام ہے، یہ رپورٹ جاسوسی کی ایک قسم ہے جسے شریعت اسلامیہ نے ممنوع قرار دیا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اس ناجائز فعل پر میری طرف سے کوئی تعاون ہو۔ کارندوں نے بچے کا جواب سن کر فوراً افسر کے پاس یہ رپورٹ پہنچائی۔ افسر نے جب بچے کے بارے میں یہ کچھ سنا تو بچے کی بات اس کے دل کو لگی اور بول اٹھا، یہ بچہ اتنا پرہیزگار ہے، پھر ہمیں کس قدر پرہیزگار ہونے کی ضرورت ہے، ہم کہاں ہیں؟ پھر اس دن سے ان کی نگاہیں اس بچے پر جم گئیں اور انہیں ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ بچے کو نہیں بلکہ کسی جوان کو دیکھ رہے ہوں۔ کیا آپ کو معلوم ہے یہ بچہ کون تھا؟ یہ بچہ وہی نامی گرامی شخصیت ہے جس کو پوری دنیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، جو محدث کبیر اور فقیہ عظیم ہے، جس کو تقویٰ کا امام کہا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتے ہی ایک اسلامی ہیرو کا تصور آج بھی لوگوں کے دل و دماغ پر چھا جاتا ہے۔ یہ بچہ آگے چل کر ایک عظیم محدث اور امام بنا، لیکن بچپن ہی سے حسب لیاقت ہر بات کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر رکھنا، اس پر عمل کرنا اس کی شان تھی۔